السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 19۔ پہلے ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أَبْنَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ لِأَنَّ اسْمَ الْأَبْنَاءِ وَالْمَوَالِي ظَاهِرًا يَتَنَاوَلُ الْفُرُوعَ لكن بطل العمل به لتقدم الحقيقة فبقي مجرد الاسم شبهة في حقن الدم وصار كالإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه يثبت بها الأمان لصورة المسالمة وإن لم تكن ذلك حقيقة وإنما ترك في الاستيمان على الآباء والأمهات اعتبار الصورة في الأجداد والجدات لأن اعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية وذلك إنما يليق بالفروع دون الأصول فإن قيل قد قالوا في من حلف لا يضع قدمه في دار فلان إنه يقع على الملك والعارية والإجارة جميعا ويحنث إذا دخلها راكبا أو ماشيا وكذلك قال أبو حنيفة أبو محمد رحمهم الله تعالى في من قال لله علي أن أصوم رجبا ونوى به اليمين كان نذرا ويمينا وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ اس سے پہلے سبق میں یہ ضابطہ گزر گیا کہ حقیقت و مجاز احناف کے نزدیک ایک لفظ سے دونوں ایک وقت میں مراد نہیں ہو سکتے، دونوں کا اجتماع محال ہے۔ یہ ماقبل میں ضابطہ گزرا اور اس ضابطے کے پیش نظر احناف نے سختی سے عمل بھی کیا۔ بہت سارے مسائل میں اس کا اثر ظاہر ہوا کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع کبیر میں جو مسئلہ لکھا وہ اسی پر متفرع ہے۔ آج اسی ضابطے کو لے کر احناف پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر ضابطہ یہ ہے کہ حقیقت و مجاز دونوں جمع نہیں کی جا سکتے، دونوں کا جمع ہونا محال ہے، لیکن آپ نے ایک مسئلے میں حقیقت و مجاز کا اجتماع کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں کفار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو اہل حرب نے، کفار میں سے اہل حرب نے اپنے ابناء اور موالی پر امان طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ابناء اور موالی کو معاف کر دو، بخش دو، انہیں معاف کر دو، انہیں مارو مت، ان کو امان دے دو۔ تو ابناء اور موالی انہوں نے کہا آمنونا علی ابنائنا و موالینا، یہ کہا اس نے۔ تو یہاں پر ابناء اور موالی کے امان میں، ابنا یعنی بیٹے اور موالی یعنی آزاد کردہ غلام، ان کے لیے امان طلب کیا اور ان میں داخل ہو جائیں گے، بیٹوں میں پوتے پر پوتے بھی داخل ہو جائیں گے، ایسے ہی آزاد کردہ غلاموں موالی میں، موالی کے امان میں آزاد کردہ غلام کیا غلام بھی داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ ابنا اور موالی، ابنا بیٹوں میں تو حقیقت ہیں اور موالی آزاد کردہ غلاموں میں حقیقت ہیں، اور ابنا
یہ پوتوں میں پرپوتوں وغیرہ میں یہ مجاز ہیں، ایسے ہی موالی یہ آزاد کردہ غلاموں کے غلاموں میں مجاز ہیں۔ تو یہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آیا۔ کیا لازم آیا؟ جمع بین الحقیقت والمجاز، کیونکہ انہوں نے ابنا اور موالی پر امان طلب کیا، تو آپ نے یہاں پر یہ حکم دیا کہ ایسی صورت میں بیٹوں کو اور آزاد کردہ غلاموں کے لیے تو امان ثابت ہوگا ہی، لیکن پوتے پر پوتوں کے لیے بھی امان ثابت ہوگا اور آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی ثابت ہوگا، تو سب کے لیے امان ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، تو ابنا اور موالی میں ان کی حقیقت بھی مراد ہو گئی اور ان کا مجاز بھی مراد ہو گیا۔ یہ اعتراض ہے۔ جواب صاحب کتاب دیتے ہیں وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانُ فِيمَا إِذَا اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أَبْنَائِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقت مراد لی ہے ہم نے، کیونکہ حقیقت تو مقدم ہے، تو ہم نے بیٹوں کے لیے اور آزاد کردہ غلاموں کے لیے صرف امان کا اس بات کیا۔ رہے پوتے پر پوتے، ایسے ہی آزاد کردہ غلاموں کے غلام، تو ان کے لیے ہم نے امان اس لفظ سے مراد لے کر ثابت نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ ایک ہی لفظ سے حقیقت و مجاز دونوں مراد لے لیے، ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو امان ثابت ہوا ہے وہ مجاز کے طور پر نہیں، ارادے کے طور پر نہیں کہ یہ مراد لیے گئے ہوں وہ ایک ہی لفظ سے، بلکہ ان کے لیے جو امان ثابت ہوا ہے وہ صورت مسالمت کی بنا پر۔ کس کی بنا پر؟ صورت مسالمت کی بنا پر۔ صورت مسالمت کا مطلب بچوں یہ ہے، ایک بات یاد رہے کہ محافظت دم یعنی خون کی محافظت ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں حد درجہ احتیاط برتنا ہے، تو اس احتیاط محافظت دم میں احتیاط کی خاطر بغیر مراد لیے ہوئے امان میں پوتے پر پوتے اور غلام کے آزاد کردہ غلام داخل ہوئے، تو ان کے لیے امان جو ثابت ہوا ہے وہ شبہ کی بنا پر ثابت ہوا ہے۔ شبہ کی بنا پر کیا مطلب؟ وہ یہ ہم نے آمنونا علی ابنائنا و موالینا جب کہا تو پوتوں اور بیٹوں کو اور آزاد کردہ غلاموں کو تو امان ثابت ہو گیا، حقیقت مراد ہو گئی، مجاز مراد نہیں ہے، لیکن لفظ ابنا اور موالی عرف میں پوتوں اور پرپوتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، ایسے موالی یہ عرف میں آزاد کردہ غلاموں کے غلاموں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ پوتے پرپوتے عرف میں اپنے دادا پردادا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جیسے یا بنی اسرائیل قرآن نے فرمایا، یا بنی آدم کہا قرآن نے، ہمارے لیے بھی خطاب ہے نا یا بنی آدم میں، جبکہ کتنے بیچ میں آباء و اجداد گزر چکے، لیکن پھر بھی منسوب ہے کس کی جانب؟ جی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ایسی موالی اس میں بھی آزاد کردہ غلام کے غلام بھی عرف میں شامل ہیں۔ آزاد کردہ غلام کے غلام کو بھی مولا الرجل کہا جاتا ہے عرف میں۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عرفاً موالی اور ابنا یہ پوتے پر پوتے اور آزاد کردہ غلاموں کو شامل ہیں۔
تو ہم نے تو حقیقت تو مراد لے لی، یعنی بیٹوں کے لیے اور آزاد کردہ غلاموں کے لیے امان ثابت ہو گیا، حقیقت مراد لے لی، مجاز مراد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن حقیقت مراد لینے کے بعد چونکہ یہ محافظت دم کا مسئلہ ہے، اس میں حد درجہ احتیاط ضروری ہے، اور دوسری طرف ہم نے ایک طرف یہ بھی مسئلہ تھا کہ احتیاط ضروری ہے اس میں، اور دوسری طرف یہ تھا کہ ابنا اور موالی عرف میں ان پوتے پر پوتے وغیرہ اور آزاد کردہ غلام کے غلاموں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ محافظت دم کے سلسلے میں لفظ ابنا اور موالی کے اسم میں عرفاً تناول کا شبہ رہ گیا نا، یہ تو رہ گیا کہ یار وہ بھی شامل ہیں عرف میں، تو شبہ تناول جو عرفاً ہے وہ شبہ تناول باقی رہ گیا، تو شبہ تناول باقی رہ گیا تو یہ ہے کہ عرفاً وہ ان کو بھی شامل ہے، اور محافظت دم کا مسئلہ نہایت حساس ہے، احتیاط ضروری ہے، اس لیے اس شبہ کی بنا پر محافظت دم کے سلسلے میں شبہ ہے، اس شبہ کی بنا پر ہم نے کہا کہ امان ان کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محافظت دم کے سلسلے میں صرف شبہ کافی ہے شریعت میں، محض شبہ کی بنا پر مسالمت اور محافظت کا ثبوت ہو جاتا ہے، محض شبہ کی بنا پر، اور یہاں پر بھی شبہ باقی ہے، کیا کہ لفظ ابنا اور موالی یہ عرف میں ان کو شامل ہے، تو یہ شبہ تو باقی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ استعمال اور عرف کے لحاظ سے وہ بھی ابنا اور موالی میں داخل ہوں، تو ان کے لیے بھی امان ثابت ہوتا، یہ شبہ رہ گیا نا جی۔ اس شبہ کی بنا پر ہم نے ان کے لیے بھی امان کا ثبوت مانا، اس لیے نہیں کہ مجاز مراد لیا، مجاز تو مراد نہیں ہے، حقیقت ہم مراد لے چکے، تو مجاز پر عمل کرنا تو باطل ہو گیا۔ ہم نے یہ بات کہی کہ مشابہت وہ شبہ کی بنا پر محافظت دم کے سلسلے میں امان ثابت ہو جاتا ہے، محض شبہ کافی ہے ثبوت کے لیے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے بچوں، جیسے کہ کوئی کافر مارے ڈر کے اوپر پہاڑ پر یا کسی پیڑ پر اوپر چڑھ گیا، اور نیچے سے مسلمان کہتا ہے اتر کے آؤ اگر تو بہادر ہے، دھمکی بھرے لفظوں میں کہتا ہے انزل ان کنت شجیعا، اگر تو بہادر ہے تو اتر کے آ، اشارہ کر رہا ہے، ساتھ میں کہہ تو یہ رہا ہے اور اشارہ ہاتھ سے کر رہا ہے کہ اتر کے آ۔ اس کو آواز تو نہیں پہنچی کافر کو، لیکن اس نے اشارہ دیکھا کہ یہ نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن وہ سمجھا کیا، اسے شبہ یہ ہوا دیکھو یہ تو تہدید بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کو آواز نہیں پہنچی، اس نے اشارے کو یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے امان دے رہا ہے، اور وہ اتر کے چلا آیا، نیچے اتر کے چلا آیا۔ اب اسلام کہتا ہے کہ اب اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، کیونکہ وہ مسالمت سمجھ کر، اسے یہ شبہ ہوا نا، مسالمت سمجھ کر، شبہ مسالمت، صورت مسالمت یہاں پر پائی گئی، لہذا صورت مسالمت کی بنا پر، شبہ مسالمت کی بنا پر کہ اس نے محض اشارے کو امان سمجھ لیا، صرف اس کی بنا پر اس کے لیے امان ثابت ہو جائے گا۔ شریعت کہتی ہے اب اس پر تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو یہاں پر دیکھیے محافظت دم کا مسئلہ یہاں پر بھی ہے، محض اشارے سے اس نے مسالمت سمجھی، اس نے امان سمجھا، تو اس کے سمجھنے کی بنا پر صرف اسلام کہتا ہے کہ محافظت دم کے سلسلے میں احتیاط ضروری ہے، لہذا اب وہاں پر شبہ مسالمت کی بنا پر ہی امان اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جی، تو صورت مسالمت کا اعتبار ہے، محافظت دم کے سلسلے میں محض شبہ سے امان ثابت ہو جاتا ہے،
اس لیے یہاں پر پرپوتے یا پوتوں کے لیے امان ثابت ہو گیا، آزاد کردہ غلاموں کے لیے امان ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَمَّهُمُ الْأَمَانِ، ان لوگوں کو امان عام ہوا اس صورت میں، فیما اس صورت میں، ما اذا استأمنوا علی ابنائہم، جبکہ اہل حرب نے اپنے ابنا پر اور اپنے موالی پر امن طلب کیا، تو پوتے پر پوتوں کو بھی امان عام ہو گیا۔ کیوں؟ لأن اسم الابنا والموالی ظاہرا یتناول الفروع، کیونکہ ابنا کا اسم اور موالی کا اسم یہ عرفاً ظاہراً یعنی عرفاً فروع کو شامل ہوتا ہے، جیسے ہم نے مثالیں دی تھی۔ لیکن بطل العمل به لتقدم الحقیقہ، لیکن پوتے پر پوتوں پر عمل کرنا باطل ہو گیا، یعنی مجاز پر عمل کرنا باطل ہو گیا۔ کیوں؟ لتقدم الحقیقہ، کیونکہ حقیقت یہاں پر مقدم ہے، کیونکہ ہم بیٹوں کو اور آزاد کردہ غلاموں کو مراد لے چکے ہیں، تو مجاز مراد نہیں ہے، مجاز پر عمل کرنا یہاں باطل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد فبقی مجرد الاسم شبہۃ فی حقن الدم، محافظت دم کے سلسلے میں شبہے کے طور پر صرف ابنا اور موالی کا اسم باقی تو رہ گیا نا، کہ اسما اور موالی یہ استعمال اور عرف کے لحاظ سے یہ پرپوتوں اور آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی غلاموں کو بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس تناول کا شبہہ جو رہ گیا وہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ تو اس محافظت دم کے سلسلے میں شبہ مسالمت کی بنا پر ان کو امان ملے گا، اس لیے نہیں کہ وہ مجاز مراد ہے، یہاں پر انہیں مراد نہیں لیا گیا، ان کے لیے امان ثابت ہوا ہے محافظت دم کے سلسلے میں شبہ کی بنا پر۔ سارا و سارا، اور یہ ایسے ہی ہو گیا کل اشارت، جیسے کہ اشارہ ہو، اذا دعا بہ الکافرہ، جب اس اشارے سے کسی کافر کو مسلمان نے اپنی طرف بلایا، یثبت بہ الامان، تو اس اشارے سے امان ثابت ہو جائے گا اس کافر کے لیے۔ کیوں؟ لصورت المسالمہ، مسالمت کی صورت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ مسالمت کی صورت کی وجہ سے۔ صورت مسالمت کا مطلب وہی شبہ امان، کہ امان کا شبہ ہے کہ اس نے اشارے کو کیا سمجھ لیا تھا؟ امان سمجھ لیا تھا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ ذَلِكَ حَقِيقَةً، اگرچہ یہ اشارہ اور یہ مسالمت حقیقتاً نہیں تھی، اگرچہ اس سے مراد امان حقیقتاً نہیں تھا، حقیقتاً تو وہ تہدید کے لیے تھا نا، تو اشارے کے اندر امان ثابت ہوگا شبہ امان کی وجہ سے، اور یہ اشارہ حقیقتاً امان نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ تو حقیقت جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِعْمَالِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اعتبار الصورت فی الاجداد والجدات۔ اب اس جواب پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، جواب پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جب یہاں پر شبہ مسالمت کا آپ نے اعتبار کر لیا احتیاط کے خاطر، کہ محافظت دم کے سلسلے میں احتیاط ضروری ہے، اس احتیاط کے خاطر آپ نے شبہ کا اعتبار کر لیا، تو پھر یہ شبہ کا اعتبار اس صورت میں بھی کر لینا چاہیے کہ مثلا کسی نے اپنے آبا پر امان طلب کیا، ایسے اپنے امہات پر امان طلب کیا اور کہا آمنون علی الآباء والامہات، ہمارے آبا اور امہات کو امان دے دو، تو آبا اور امہات پر امن طلب کیا، تو تناول ظاہری تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ آبا کا اطلاق اپنے باپ اور اپنی ماؤں پر، امہات کا اطلاق ماؤں پر، یہ حقیقت ہے، اور عرفاً آبا اور امہات یہ پردادا، دادا پردادا وغیرہ، ایسی امہات یہ دادی پردادی، نانی پردانی وغیرہ کو بھی شامل ہے، تو عرفاً تناول تو یہاں پر بھی ہے۔ جب یہاں پر بھی تناول ہے تو یہاں پر بھی وہی آپ کو کہنا چاہیے، یہاں پر بھی محافظت دم کا ہی مسئلہ ہے،
تو یہاں پر بھی آپ کو کہنا چاہیے کیا کہ یہاں پر جب آبا اور امہات پر امان طلب کیا ہے تو آبا و امہات یعنی باپ اور ماں کے لیے تو امن ثابت ہو جائے گا، اور حقیقتاً ان کے لیے امن ثابت ہوگا، حقیقت پر عمل ہو جائے گا، اور شبہ مسالمت کی بنا پر دادا پر دادا، نانا پر نانا، نانی پر نانی، دادی پر دادی وغیرہ کے لیے بھی امان ثابت ہوگا۔ یہاں پر بھی کہنا چاہیے نا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر دادا پر دادا کے لیے امان نہیں ہوگا، دادی پر دادی کے لیے امان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شبہ مسالمت تو یہاں پر بھی ہے، تناول تو یہاں پر بھی ہے ظاہراً عرفاً۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ما قبل کے جواب پر اعتراض ہے یہ۔ صاحب حسامی یہاں پر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر آبا اور امہات میں پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، پردادی وغیرہ یہ سب داخل کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے امان کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ امان ان کے لیے یہاں پر اس لیے ثابت نہیں ہوگا کہ دیکھیے اس سے پہلی صورت میں ابنا اور موالی کے لیے امان ثابت ہو رہا تھا نا، اور اس کے بعد پوتے پر پوتے وغیرہ کے لیے امان ثابت ہو رہا تھا ان کے تابع ہو کر، ان کے بعد میں تبعیت کے طور پر۔ اب مجھے بتاؤ، تبعیت ہمیشہ یاد رکھنا، تبعیت اس کے لائق ہوتی ہے جو اطلاق میں بھی تابع ہو اور خلقت میں بھی تابع ہو۔ تو چونکہ پوتے پر پوتے بیٹوں کے اطلاق میں بھی بیٹوں کے بعد ہوتے ہیں، یعنی جب اطلاق کیا جائے، بولا جائے تو باپ اصل ہوتا ہے اور بیٹا اس کی فرع ہوتا ہے، اور خلقت میں بھی باپ اصل ہے اور بیٹا اس کی فرع ہے۔ تو وہاں پر تبعیت اطلاق کے اعتبار سے بھی ہے اور تبعیت اطلاق اور خلقت دونوں کے اعتبار سے تبعیت ہے وہاں پر۔ اس کے برخلاف یہاں پر، اور یہاں پر حکم امان جو ثابت ہو رہا ہے تبعیت کے طور پر ہی ہو رہا ہے، تو جہاں پر تبعیت اطلاق کے طور پر بھی ہے اور تبعیت خلقت کے طور پر بھی ہے، وہاں پر بالطبع حکم کا ثبوت ہو یہ لائق ہے۔ لیکن یہاں پر اس مسئلے میں دادا پر دادا وغیرہ تو آبا اور امہات پر امان طلب کیا، ٹھیک ہے، اطلاق میں تو آبا اور امہات بول کر دادا پر دادا اور دادی پر دادی ہوتی ہیں مراد، اطلاق میں تو یہ تابع ہیں، لیکن جناب خلقت میں تابع نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا پر دادا جو جتنا بھی آگے درجے کا دادا ہوگا اس کی خلقت پہلے ہوگی، تو وہ خلقت میں اصل ہیں، خلقت میں فرع اور تابع نہیں ہے، اور حکم چونکہ بطور تبعیت لاگو ہوا ہے، اس لیے جو حکم بطور تبعیت ہے وہ فروع کے تو لائق ہے، اصول کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر دادا پر دادا وغیرہ کے لیے اور دادی پر دادی وغیرہ کے لیے امان ثابت نہیں مانا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُرِكَ فِي الْإِسْتِئْمَانِ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ اعتبار الصورت فی الاجداد والجدات، آبا اور امہات پر امن طلب کرنے کی صورت میں صورت اور شبہ مسالمت کا اعتبار متروک ہو گیا اجداد اور جدات کے سلسلے میں۔ کیوں؟ لأن اعتبار الصورہ، کیونکہ شبہ مسالمت کا اعتبار حکم کے ثبوت کے لیے دوسرے محل میں یکون بطریق تبعیت، بطریق تبعیت ہوتا ہے، وذالک انما یلیق بالفروع دون الاصول، اور بطریق تبعیت ثبوت ہو محل آخر میں یہ فروع کے تو لائق ہے، اصول کے لائق نہیں ہے۔ تو پردادا دادا وغیرہ جو ہیں وہ اصول ہیں خلقت میں، اطلاق میں تو اگرچہ فرع ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن قِيلَ سے پھر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، حالانکہ کتنے مسئلوں میں جمع بین الحقیقت والمجاز کیا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پر احناف نے کہا اس شخص کے سلسلے میں جس شخص نے قسم کھائی، کیا قسم کھائی؟ لا یضع قدمہ فی دار فلاں،
فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا. دیکھو قسم کھائی لا یضع قدمہ فی دار فلاں، اور نیت کچھ نہیں کی، یاد رکھنا، کیونکہ نیت کرنے کے بعد تو جس چیز کی نیت کر لیتا ہے وہی مراد ہوتا ہے. تو یہ اس صورت میں جبکہ اس نے نیت نہ کی ہو کوئی. تو اب یہ قسم کھائی کہ وہ فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا. پیارے بچوں یہاں پر دار فلاں کہا نا، دار کا معنی حقیقی یہ ہے کہ وہ گھر ہے جو مملوک ہو، اور اس کا معنی مجازی دار کا مجازن اطلاق اس گھر پر بھی ہوتا ہے جو کہ عاریتن ہو یا اجارتن ہو. تو حقیقت کیا ہے؟ جو مملوک ہو دار مملوکہ، اور دار عاریہ اور دار اجارہ وہ مجاز. یہاں پر احناف کہتے ہیں کہ اگر وہ فلاں کے گھر میں داخل ہوا، قدم اس نے رکھا، چاہے وہ دار مملوک میں قدم رکھے یا دار عاریہ میں قدم رکھے یا دار اجارہ میں، ہر صورت میں وہ حانس ہوگا. تو ہنس کا آپ نے حکم جو لاگو کر دیا وہ دونوں صورتوں میں لاگو کر دیا. اس کا مطلب اس بات ہنس کے لیے آپ نے یہاں پر دار سے حقیقت اور مجاز دونوں مراد لے لیے ایک وقت میں. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ایسے ہی یہاں پر ایک اور اعتراض، کیا لا یضع قدمہ، لفظ قدم، وہ اپنا قدم نہیں رکھے گا. قدم رکھنا، وضع قدم جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حقیقت یہ ہے کہ آپ ننگا پیر اس کی جگہ اس زمین میں اس گھر میں جا کے رکھ دیں. تو حقیقت ہے ننگا پیر رکھنا، ٹھیک ہے. اور مجاز یہ ہے جوتا پہن کر آپ چلے جائیں، سوار ہو کر چلے جائیں. بات سمجھ آئی؟ تو پیدل ننگے پیر جا کر قدم رکھنا یہ ہے معنی حقیقی، اور سوار ہو کر جوتا پہن کر قدم رکھنا یہ ہے مجاز. تو جب حقیقت و مجاز دونوں یہاں پر سمجھ میں آ گئے. اب یہاں پر بھی دیکھو احناف نے یہی کہا کہ اگر ایسے قسم کھانے والا شخص اپنا قدم کسی کے گھر میں چاہے رکھے یا نہ رکھے، رکھنا بھی رکھے یا نہ رکھے، بس داخل ہو جائے، چاہے سوار ہو کر داخل ہو، چاہے پیدل داخل ہو، چاہے ننگے پیر داخل ہو، چاہے جوتا پہن کر داخل ہو، ہر صورت میں وہ حانس ہو جائے گا. تو دیکھیے یہاں پر بھی آپ نے وضع قدم سے اس کا معنی حقیقی بھی مراد لیا اور معنی مجازی بھی مراد لیا، اور دونوں صورتوں میں حنس کا قول کر لیا کہ حانس ہو جائے گا. تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے جی، یہ احناف پر اعتراض ہے. ایسے ہی ایک اور اعتراض امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول پر ایک اور اعتراض ہے. وہ کیا اعتراض ہے؟ اس اعتراض کا مفہوم ابھی ہم بعد میں ذکر کریں گے، پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالُوا فِي مَنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ، کہ آپ لوگوں نے احناف نے کہا اس شخص کے سلسلے میں جس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے قدم کو فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا. تو ان لوگوں نے کہا احناف نے کہ انَّهُ يَقَعُ عَلَى الْمِلْكِ، کہ یہ قسم کا ثبوت اور قسم کا وقوع ملک پر بھی، یہاں پر دار کا وقوع ملک پر بھی ہوگا اور عاریت پر بھی ہوگا، یعنی دار مملوکہ بھی مراد ہوگا اس سے، اور دار عاریت بھی اور دار اجارہ بھی، تمام پر وقوع ہوگا. وَيَحْنُسُ، اور یہ شخص حانس ہو جائے گا اذا دخلها، جب اس گھر میں داخل ہو، راکبن، سوار ہو کر یا پیدل، چاہے جوتا پہن کر یا ننگے پیر، ہر صورت میں حانس ہو جائے گا. یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا. دوسرا اعتراض وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طریقے سے جمع بین الحقیقت والمجاز امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی اس قول میں کیا. کیسے؟ فی من قال، اس شخص کے سلسلے میں انہوں نے کہا جس شخص یہ کہا، کیا کہا؟ للہ علیہ ان اصوم رجبا. تو یہ جملہ کسی شخص نے بولا للہ علیہ ان اصوم رجبا، اللہ کے لیے مجھ پر یہ ہے کہ میں رجب کا روزہ رکھوں. اس شخص نے للہ علیہ ان اصوم رجبا کہا ونبا بہ الیمین، اور یہ جملہ بول کر اس نے قسم کی نیت کر لی. تو
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا، امام محمد نے بھی فرمایا کہ کانا نظرن و یمینن، تو اس کا یہ قول نظر بھی ہوگا اور یمین بھی ہوگا۔ یاد رہے کہ اس طرح کے جملے للہ علیہ ان اصوم رجبا یہ نظر میں حقیقت ہیں اور یمین میں مجاز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کے لیے حقیقت اس لیے ہے کہ نظر کا ثبوت یہاں پر بغیر کسی قرینے کے ہو جاتا ہے، للہ علیہ ان اصوم رجبا بول کر، اور مجاز یمین میں اس لیے ہے کیونکہ یمین کا ثبوت نیت کے قرینے پر موقوف ہوتا ہے، اور قرینے پر موقوف ہونا یہ مجاز کی علامت ہے۔ تو یہاں پر نظر ایک الگ چیز ہے، یمین ایک الگ چیز ہے۔ نظر حقیقت ہے للہ علیہ ان اصوم رجبا کے لیے، اور یمین اس کے لیے مجاز ہے۔ تو حقیقت و مجاز دونوں آپ نے یہاں پر مراد لے لیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ نظر اور یمین یہ دونوں اپنی حقیقت کے لحاظ سے مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، کیونکہ نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، وَأَوْفُوا نُذُورَكُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو، یہ حکم ہے۔ تو نظر کو پورا کرنا یہ لازم، اور اگر نظر پوری نہ کر سکا، فوت ہو گئی، تو اس کی قضا لازم، کفارہ لازم نہیں ہے اس کا۔ جبکہ یمین کی حقیقت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ قسم کو پورا کیا جائے، اس کی محافظت کی جائے، اور اگر قسم پوری نہ ہو سکے، فوت ہو جائے، تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے، قضا لازم نہیں ہے۔ تو دیکھو احکام الگ الگ ہو گئے، اور احکام کا اختلاف یہ ذوات کے اختلاف پر دلالت کرتا ہے، لہذا سمجھ میں آ گیا کہ نظر کی حقیقت اور ہے، یمین کی حقیقت اور ہے، تو دونوں ایک نہیں ہیں۔ لہذا للہ علیہ ان اصوم رجبا، یہ لفظ بولا کسی نے، یہ کلام کسی نے، اس کلام کا کسی نے تکلم کیا، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس لفظ سے کسی نے یمین کی نیت کر لی تو اس پر نظر بھی واجب ہو جائے گی اور یمین بھی، دونوں واجب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز ہے۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وفیہ جمع بین الحقیقت والمجاز، ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ذکر کی، ان تمام صورتوں میں حقیقت و مجاز کا اجتماع ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ حقیقت و مجاز کا جمع ہونا جائز نہیں ہے، محال ہے، تو ان مسائل میں آپ لوگوں نے حقیقت و مجاز کا اجتماع کیا، جمع بین الحقیقت والمجاز کیا۔ یہ اعتراض احناف پر ہوتے ہیں۔ قلنا سے صاحب کتاب اس کے ان تمام اعتراضات کے جواب ذکر کرتے ہیں۔ اس کا ہم آئندہ سبق میں اس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔